أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 111 اور آیت نمبر 112. اس آیت میں بلکہ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک بیجا دعوے کی تردید کی ہے. یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا، ان کے خیالات یہ تھے، باطل خیالات یہ تھے. وہ سمجھتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے یا نصرانی جائیں گے. یہود و نصارہ کے علاوہ کسی اور کو جنت کا ویزا نہیں ملے گا، جنت کی میں جانے کا کوئی پرمیشن نہیں ملے گا. یہ ان کا خیال تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے اس دعوے کو سب سے پہلے اس دعوے کا تذکرہ کیا ہے، پھر اس کی تردید اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ہے اس کو آپ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقالوا، یہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنہ، ہرگز جنت میں کوئی بھی شخص داخل نہیں ہوگا، الا من، مگر وہی جو کانا ہودن، جو یہودی ہو، او نصارہ، یا نصرانی ہو. یہ یہود و نصارہ یہ عقیدہ رکھتے تھے اپنے طور پر، اس کی کوئی دلیل کچھ نہیں، اپنے طور پر یہ سمجھتے تھے کہ جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے، اس کے سوا کوئی اور داخل ہو نہیں سکے گا. یہ ان کا دعویٰ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھٹکی میں ان کے اس دعوے کی تردید فرما دی. تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، یہ ان کی دل بہلانے کی باتیں ہیں. تلک امانیہم کا ایک معنی تو یہ کہ ان کی جھوٹی آرزویں، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ دل بہلانے کی باتیں ہیں. جیسے کہ ہم بھی کہتے ہیں محاورے میں دل بہلانے کی باتیں کر رہا بھائی، چلو دل کو خوش کر لے رہا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تلک امانیہم، یہ ان کے دل بہلانے کی باتیں ہیں. قل، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ، اور یہ جو نصارہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود اور نصارہ دونوں ہی داخل ہوں گے، تو آپ ان کو صاف بتلا دیجیے ہاتو برہانکم، تم اپنی دلیل لے کر آؤ. ہاتو، لے آؤ، برہانکم، تمہاری دلیل، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. یعنی اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت میں تو صرف یہود اور نصارہ دونوں ہی داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہیں ہوگا، اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ. بغیر دلیل کے کیوں بات کرتے ہو؟ بے پیندے کی بات کیوں کرتے ہو؟ جس کی بنیاد ہی نہیں اس کی بات، وہ بات تم کیوں کرتے ہو؟ اگر واقعی تمہارے اس دعوے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہو تو لے آؤ. ہاتو برہانکم، تمہاری دلیل لے آؤ. برہان دلیل کو کہتے ہیں. ہاتو، لے آؤ، برہانکم، تمہاری دلیل، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو. اللہ تعالیٰ نے 2 اور 2 4 کی طرح اس بات کو واضح طور پر کر دیا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا کہ یہودیوں کا یہ دعویٰ بالکل جھوٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے اب آگے بات بتائی ہے. حقیقت جنت میں داخل ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پانا، اصل کیا ہے؟ روح. اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور کیا ہے؟ بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ، جو شخص اپنا رخ اللہ کی طرف جھکا دے. بلا، ہاں، من، جو اسلم، جھکا دے، مان لے، وجہہ للہ، اپنا چہرہ جھکا دے اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ مخلص بھی ہو، نیکوکار بھی ہو، تو
پھر تو اس کے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي، بس اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس. فَلَهُ، پس اس کے لیے اجرہ، اس کا اجر ہے عند ربی، اس کے رب کے پاس. اور پھر وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان کے لیے نہ کوئی غم رہے گا اور نہ ہی وہ کوئی مغموم رہیں گے، نہ ان کو کوئی خوف رہے اور اندیشہ رہے گا اور نہ ہی وہ مغموم ہوں گے. امن کے ساتھ ان کی زندگی ہوگی، ان کا انجام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ حقیقتیں بتا دی ہیں. ایمان اصل ہے، اس کے بعد عمل صالح ہے. ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر آدمی کا نتیجہ اس کو اپنے ہاتھ میں بہترین نتیجہ مل سکے گا. لیکن جس کے پاس نہ عمل ہے نہ عقیدہ صحیح ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ شخص جنت کا حل نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. لا إله إلا الله.